اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون آیت 10 اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ پہلے اتنا دیکھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، اور اگلی آیت 11 میں ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صفات اوپر ذکر کی گئی تھیں مذکورہ اوصاف کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث بتایا گیا ہے۔ وارث کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جس طرح مورث کا مال وارث کو پہنچنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح ان صفت والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ ہونا یقینی اور لازمی ہے۔ تو وارث کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح جو مورث ہوتا ہے اس کا مال وارث کو پہنچنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح ان صفت والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو مال ہے وارث کو پہنچنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو یہ صفات ذکر کی گئی ہیں، اب کسی شخص کے اندر بھی مومنین میں سے ان صفت کا حامل ہوگا، وہ جنت الفردوس میں اس کا داخلہ یقینی ہے۔ یہاں آیت میں فردوس کا لفظ لایا گیا ہے، اور اس کی وضاحت سورہ الکہف کے آخر میں بھی آئی تھی۔ فردوس کا لفظ، یہ لفظ فردوس جنت کے لیے مشہور ترین لفظ ہے۔ لفظ فردوس جنت کے لیے مشہور معروف ترین لفظ ہے، اور یہ لفظ قریب ساری زبانوں میں الفاظ کے فرق کے ساتھ برابر بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ فردوس کے نام سے ہے۔ یہ ساری زبانوں میں ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھچا ہوا ہو، یعنی جس کی چوبندی ہوئی ہو، وسیع کشادہ ہو، آدمی کے ٹھہرنے کی جگہ سے متصل ہو، ملا ہوا ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل، خاص طور پر انگور کی بیلیں پائی جاتی ہوں۔ بلکہ بعض زبانوں میں اس لفظ فردوس کے مفہوم میں پالتو جانوروں کا پایا جانا بھی شامل ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ لفظ عرب کے کلام میں استعمال ہوتا تھا، یعنی اہل عرب کے شعراء اپنے کلام میں اس لفظ فردوس کو استعمال کرتے تھے، اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے۔ سورہ الکہف کے آخر میں بھی ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں۔ اس وضاحت سے جو تصور اور خیال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں کثرت سے باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، وہیں سے جنت کی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو بہرحال یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، اور جنت کی سب نہریں اسی سے جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یعنی اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ بہرحال یہ آیت 10 تک 11 تک وضاحت ہوئی۔ سورہ المومنون کی ان آیات سے 3 باتیں سر فہرست ہمیں معلوم ہوئیں۔ یہ جو آیات اب تک آئی ہیں، خلاصے کے طور پر ان ساری آیاتوں سے 3 باتیں سر فہرست معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو لوگ بھی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ اوصاف اور صفات اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس طریقے کے پابند ہو جائیں، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، اب چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ صفات جو شخص بھی اپنے اندر پیدا کر لے اور اس طریقے کا پابند ہو جائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ فلاح صرف ایمان لے آنے یا صرف اخلاقی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی صرف ہم اچھے اخلاق پیش کریں اور ایمان نہ لے آئیں، یا صرف ایمان لے آئیں اور اچھے اخلاق پیش نہ کریں، تو فلاح صرف ایمان لے آنے یا صرف اخلاق کی خوبیوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ دونوں کے جمع کرنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے، پھر اس کے مطابق اخلاق اور عمل کی صفات اپنے اندر پیدا کر لے، تب ہی وہ فلاح پائے گا۔ یہ جو دوسرا نمبر ہے، یعنی صرف ایمان لے آنے سے یا صرف اخلاقی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے فلاح، بلکہ دونوں کے جمع کرنے کا فلاح نتیجہ ہے۔ یعنی جب اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو مان لے، پھر اس کے مطابق اخلاق اور عمل کی صفات اپنے اندر پیدا کر لے، تب ہی وہ فلاح پائے گا۔ نمبر 3 بات یہ سمجھ میں آئی اس مضمون سے کہ فلاح صرف دنیاوی خوشحالی اور وقتی کامیابی کا نام نہیں۔ غور سے سننے کا مقام ہے یہ تیسرا نمبر، کہ فلاح صرف دنیاوی خوشحالی اور وقتی کامیابی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع تر خیر کی حالت کا نام ہے، جس کا اطلاق دنیا اور آخرت میں مستقل کامیابی پر رہتا ہے، اور یہ چیز یعنی فلاح بغیر ایمان اور عمل صالح کے نصیب نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو نہ تو گمراہوں کی وقتی خوشحالی بدل سکتی ہے اور نہ ہی مومنین صالحین کی عارضی مصیبتیں اس کو توڑ سکتی ہیں۔ یعنی اگر گمراہوں کی وقتی خوشحالی ہے، جو گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وقتی طور پر وہ خوشحال نظر آ رہے ہیں، تو یہ اصول ان کے ذریعے سے نہیں ٹوٹ سکتا، اور اسی طرح سے مومنین صالحین کی عارضی مصیبتیں بھی اس اصول اور قانون کو نہیں توڑ سکتی، بلکہ اللہ کا فیصلہ اٹل اور اپنی جگہ فیصلہ کن ہے۔ یہاں یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے، تو سر فہرست 3 باتیں اس پورے مضمون سے سمجھ میں آئیں، اور یہ تینوں باتیں نمبر وار ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہاں یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے جو سورہ المومنون کی پہلی آیت سے شروع ہوا اور آیت 11 پر مکمل ہو رہا ہے، اور اس مضمون میں بڑی تفصیل کے ساتھ مومنین صادقین کی فلاح یعنی کامیابی سے متعلق وضاحت آئی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت 12 سے
جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے ہم سورہ الحج میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ آیت 12 سے جو انسان کی پیدائش سے متعلق ہے، آیت 12 سے جو یہ مضمون شروع ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے ہم سورہ الحج کے شروع میں بھی پڑھ چکے تھے، مگر یہ مضمون وہاں اختصار کے ساتھ آیا تھا، جبکہ یہاں تھوڑا زیادہ وضاحت اور جامعیت کے ساتھ ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اس سورہ المومنون کی آیت 12 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو اس آیت میں لفظ یہ سلالہ آیا ہے، اس لفظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ دراصل تلوار کو نیام سے کھینچنے کے عمل کو سلہ یسلو کہتے ہیں۔ جو تلوار کو نیام سے کھینچا جاتا ہے تو اس کھینچنے کے عمل کو سلہ یسلو کہتے ہیں، اور یہ اسی مادے سے ہے یہ لفظ۔ اور پھر جبکہ نیام سے باہر نکلی ہوئی جو ننگی تلوار ہے اس کو مسلول کہا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا اصل جوہر جو اس سے نکالا کشید کیا جاتا ہے اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ سین کے پیش کے ساتھ ہے، یہ لفظ سین کے پیش کے ساتھ ہے سلالہ۔ اس لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہے، یعنی لغوی اعتبار سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا گیا، اور پھر پوری نسل انسانی کیونکہ ان کی اولاد ہے اس لیے اپنی تخلیق کے حوالے سے ہر انسان کو گویا اسی مادہ تخلیق یعنی مٹی سے نسبت اور تعلق ٹھہرا۔ اس لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا، اور پھر پوری نسل انسانی کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس لیے اپنی تخلیق کے حوالے سے، اپنی پیدائش کے حوالے سے ہر انسان کو گویا کہ اسی مادہ تخلیق یعنی مٹی سے نسبت اور تعلق ٹھہرا۔ اور اس کی ایک نئی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ مرد کے جسم میں بننے والا نطفہ دراصل مٹی سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے، کشید کیا ہوا ایک جوہر ہے، کیونکہ انسان کو خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ معدنیات ہوں اور نباتات کی شکل میں انسان کو براہ راست زمین سے ملے، یا پھر نباتات پر پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو۔ اس خوراک کی صورت میں مٹی کے جوہر کشید ہو کر انسانی جسم میں جاتے ہیں، اور اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے جس سے بالآخر بچے کی تخلیق ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ نئی وضاحت اور نئی تعبیر ہے کہ مرد کے جسم میں بننے والا نطفہ دراصل مٹی سے کشید کیا ہوا جوہر ہے، کیونکہ انسان کو خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ معدنیات اور نباتات کی شکل میں ہو، انسان کو براہ راست زمین سے ملے، یا پھر نباتات یعنی پیڑ پودوں پر پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو۔ اس خوراک کی صورت میں مٹی کے جوہر کشید ہو کر انسانی جسم میں جاتے ہیں، اور اسی سے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے جو بالآخر بچے کی تخلیق جس کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ آیت 12 سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 13 کی طرف۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین،
پھر ہم نے اسے یعنی نطفے کو پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ یہ آیت 13 ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے اس آیت 13 میں رحم کو یعنی عورت کی رحم کو ایک محفوظ ٹھکانہ کہا گیا ہے جس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے۔ نطفہ ماں کی رحم میں پہنچتا ہے اور بیضۂ انثیٰ کے ساتھ مل کر یعنی عورت کے بیضہ کے ساتھ مل کر رحم میں محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے بالکل اسی طرح سے جیسے بیج بوتے وقت یہ بیج زمین کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق یہ بات نقل کی ہے، بس انسان کے لیے ایک متعین مدت تک اس کی ماں کا رحم ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق وضاحت پیش کی ہے کہ بس انسان کے لیے ایک متعین مدت تک اس کی ماں کا رحم ہی ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ آیت 13 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 14 کی طرف۔ ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة، یہ آیت 14 ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی۔ ثم خلقنا النطفة علقة، یہ لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی۔ دیکھیے قدیم مفسرین نے علقہ کا ترجمہ جمع ہوا خون سے کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جدید سائنسی معلومات کے مطابق یہ نطفہ ابتدائی اور شروعاتی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اگلے مرحلے میں یہ نطفہ اس سے ابھر کر دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی دراصل علقہ ہے، واللہ عالم۔ تو یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر میں ہے، اور آگے اسی آیت میں ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، یعنی پھر اگلے مرحلے میں یہ علقہ گوشت کے ایک آدھے چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، یعنی پھر اگلے مرحلے میں یہ علقہ گوشت کے ایک آدھے چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر ہیں مشہور، علم الجنین پر وہ سند کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور واقعتاً اسے دانتوں سے چبا کر دکھایا کہ دانتوں کے نشان پڑ جانے سے اس گوشت کے ٹکڑے کی جو شکل بنتی ہے بعینہ، بالکل اسی طرح وہی شکل اس مرحلے میں مضغہ کی ہوتی ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، بس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ یہ اگلا فقرہ ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، عظام کہتے ہیں ہڈی کو۔ پھر ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، یعنی کچھ حصہ گوشت کا سخت کر کے ہڈیاں بنا دی اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوست لگا دیا۔ آگے اسی آیت میں ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق میں پیدا کر دیا، یعنی اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ ثم انشأناه
خلقن آخر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق میں پیدا کر دیا، یعنی اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا، انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی خالی الذہن آدمی جو ذہنی اعتبار سے بالکل خالی ہو اور بچے کو ماں کی رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر وہ یہ تصور ہرگز نہیں کر سکتا کہ یہاں اور اس جگہ وہ انسان تیار ہو رہا ہے، وہ انسان پیدا ہو رہا ہے جو دنیا میں آ کر عقل اور سمجھداری کے ایسے ایسے کمالات دکھائے گا۔ یہاں ماں کی رحم میں وہ گوشت کا ایک صرف پلندہ سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کی شروعات تک زندگی کی صرف ابتدائی خصوصیات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، نہ اس میں سماعت ہوتی ہے، سننے کی طاقت، نہ بصارت، نہ بولنے کی طاقت، مگر دنیا میں آ کر وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتا ہے جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اور اس آیت 14 کا آخر ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس آیت کا اختتام اس خوبصورت فقرے پر ہو رہا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین یعنی انسان کی پیدائش سے متعلق وضاحت پیش کر کے اور اس کو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا دکھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ ایک تعریفی کلمہ بھی ہے اور اس فقرے سے یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جو اللہ مٹی کے سطح کو ترقی دے کر انسان کے مرتبے تک پہنچا سکتا ہے، اس میں دو باتیں ہیں اس فقرے کے اندر۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک تعریفی کلمہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر جیتا جاگتا انسان تیار کیا اور پیدا کیا، تو اس مناسبت سے اس میں دو باتیں ہیں اس فقرے کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اس میں تعریفی کلمہ ہے یہ، اور اس فقرے میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جو اللہ جو ذات مٹی کے سطح کو ترقی دے کر انسان کے مرتبے تک پہنچا سکتا ہے وہ اس سے نہایت مقدس اور منزہ اور بری ہے کہ خدائی میں اس کا کوئی شریک ہو۔ دوسرا اشارہ یہ بھی ہے اور وہ یعنی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو ویسے ہی دوبارہ پیدا کر دے، بس اللہ بڑا بابرکت تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت 10 سے لے کر اور 14 تک وضاحت ہوئی ہے، اور آیت 12 سے انسان کی تخلیق سے متعلق مختلف مراحل سے گزرتا ہوا گویا کہ انسان کو ان آیات میں دکھایا گیا ہے، اور یہ بڑی ہی عمدہ وضاحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی توقیر صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے، اور ہر بیماری سے بلا سے مکمل طور پر ان کی حفاظت فرمائے، عمر کے اندر ان کی برکت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔